قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ آج شاید ختم قرآن تھا ماشاءاللہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے پورے قرآن کو سننے کا شرف حاصل کیا، اور جو بھی امام صاحب تھے آپ نے پڑھایا ہے ماشاءاللہ۔ شکیل صاحب نے، علامہ شکیل صاحب نے آپ کو ماشاءاللہ پورا قرآن سنایا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ تراویح میں پورے قرآن کو ختم کرنا آپ کو پتہ ہے سنت مؤکدہ ہے۔ ویسے تو جہاں پر جماعت مستحبہ ہے وہاں پر ختم قرآن سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں یا ویسی چند لوگوں نے کہیں پر جماعت قائم کر لی تو پھر وہ صورتوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر ختم قرآن کوئی ان کے لیے لازم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری سسٹرز بعض اوقات جیسے گھر میں صورتوں سے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہمارے لیے بھی سنت مؤکدہ تھا اور ہم اس کو ادا نہ کر سکیں، کیونکہ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک دو بار اس سنت کا ترک برا ہے، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر ترک کی عادت بنا لیں تو پھر گناہ ہوتا ہے۔ تو جماعت مستحبہ جہاں پر ہو وہاں پر ایک قرآن کا ختم سنت مؤکدہ۔ لیکن پچھلے سال بھی میں نے آپ کی خدمت میں اسی درد کا اظہار کیا تھا، اور جہاں پر بھی میں بیان کرنے جاتا ہوں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں تھوڑا شعور بیدار کریں۔ جو ہمارے ہاں تغیر زمانہ کی بنا پر اب ایک نئی سوچ اور فکر نے جنم لیا ہے کہ ہم اصل دین کی طرف کم توجہ کرتے ہیں اور اختراع دین کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اختراع کا مطلب نئی ایجاد۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے باہر امریکہ یا یو کے سے، امریکہ میں تھا شاید، ایک گھر کی پک بھیجی، بلکہ ویڈیو ہی بنا کے بھیجی، جو بالکل اس طرح رمضان میں، استقبال رمضان میں سجایا گیا تھا جیسے یہ کرسچنز اپنے 25 دسمبر کو سجاتے ہیں۔ اور اس نے شرعی مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب انہوں نے اہتمام کیا کہ چلیں استقبال رمضان میں گھر کو سجائیں گے تو یہ کرنا کیسا ہے؟ اور بعض لوگوں نے اس پر آبجیکشن کیا کہ یہ تو وہ جیسے غیر مسلم کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو۔ تو ہم نے ان کو یہ جواب دیا کہ بہرحال یہ کہنا کہ جی غیر مسلموں سے مشابہت ہے یہ تو غلط ہے، نہ وہ ان کا مذہبی شعار ہے نہ قومی شعار ہے۔ اگر کوئی استقبال رمضان میں اظہار عقیدت کر رہا ہے تو اس میں ان سے مشابہت نہیں شامل ہوتی، نہ اس کا کوئی دخل ہے، تو یہ تو بیجا الزام ہے۔ لیکن درشی پڑھ لیجیے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ آ جاؤ جو بیٹا، آگے آ جاؤ، لیکن پہلے آؤ، وقت پر آؤ تاکہ سب ڈسٹرب نہ ہو۔ تمہیں میری عادت پتہ ہے بالکل، بیٹھ جاؤ سائیڈ میں، بھی ہاتھ نہیں ملانا۔ پانی پلاؤ بیٹا، درشی پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ ایک میرا گلاس لا کے رکھ دو نا یہاں پر، گلاس لاؤ، دوسرا لاؤ، اور گلاس ہیں یا ایک ہی ہے؟ یہ سب چلے گا، ایک اور لے آؤ، کوئی بات نہیں۔ ہمیشہ مہمان کے لیے ایک الگ چیز لا کے رکھ دیا کو۔ درشی پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی۔ اب دیکھو تم نے کتنا ڈسٹرب کیا، ساری محفل کو الٹ پلٹ کر دیا نا تم نے۔ یہ ریکارڈ نہیں کرنا، ختم کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا، معذرت۔ درشی پڑھ دیجیے، اللہ۔ اصل طریقہ یہ ہوتا ہے جب کوئی شروع ہو جائے نا عالم دین، میری عادت ہے میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ کئی دفعہ میں نے 20-20 منٹ وہاں پہ بیان سنا ہے عالم کا، جیسے 2 عالم بلا لیے، کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہوتا۔ عالم کو ڈسٹرب کرنا بالکل صحیح، ذہن کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، خلاف سنت طریقہ ہے بالکل۔ درمیان کے بیچ میں آنا، پہلے آؤ آگے بیٹھیں، نہیں تو بیٹھ جاؤ پیچھے پبلک میں بیٹھنے میں۔ دیکھو نواب بھی تو بیٹھا ہوا ہے ہمارا، میرا بھائی، جس کا نام ہی نواب ہے نا۔ درشی پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی۔
دوسری بات یہ ان کو سمجھائی کہ دیکھیں ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دین ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا. ایک نیا آئیڈیا ذہن میں آ گیا یار استقبال رمضان کے لیے یہ کرو. شریعت کا مطالبہ ہے یا نہیں ہے, ایک شروع کرے گا اب دوسرا کہے گا یہ تم نے کیوں کیا, اس لیے. یہ تو ویڈیو وائرل ہو گئی اس کی, اپنا بھی کرو. وہ اپنے بچوں کو کہے گا گھر سجاؤ, ویڈیو بناؤ, کم بختوں ڈالو ٹک ٹاک پر, وہ کرے گا. پھر تیسرا کہے گا بھی ان دو کا نمبر بن گیا, اپنا بھی کرو. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, وہ بعد میں دیکھیں گے. پہلے اس مقابلے میں تو پہلا نمبر آ جائے ہمارا, ایک نئی بدعت ایجاد ہو جائے گی. آپ دیکھیں 12ویں وغیرہ کے اندر یہ اسی لیے اجازت دی تھی کہ چلے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے, اچھا ہے لوگ اس طرف انوالو ہوں گے تو سرکار کی محبت اور بڑھے گی. لیکن ہم نے اس کو کیسا کھیل بنا لیا, ڈھول ڈھمکے, کہیں ڈانس ہو رہا ہے, چیزیں لٹائی جا رہی ہیں. ایک دفعہ میں لیاقت آباد میں پھنس گیا 12ویں کے اس میں, جو ٹرک آئے ایک اچانک گاڑی پہ میرے اٹیک ہوا, میں سمجھا شاید کوئی میزائل مارا کسی نے, وہ پتہ چلا پیپسی تھی. وہ پیپسی پھینک رہے تھے, وہ شیشے پہ آ کے لگے سائیڈ مرر میں. میں نے دیکھا ایک دم میں گھبرا گیا یہ کیا ہوا. اور پھر وہ تھیلے لے کے کھڑے ہوئے ہیں, بچے عورتیں, جو چیز پھینکے اس میں ڈالنا. مجھے گمان ہوا یہ دکان والے ہوں گے, جا کے آپ دکان پہ لگا دیں گے اور آرام سے بیچتے رہیں گے. ایسے وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ ایک حور بنا کے بٹھا دی, خوبصورت سی لڑکی ٹرک کے اوپر, یہ حور ہے. اور سارے لنگور جو تھے وہ اس کے گرد ناچ رہے تھے ڈھول پہ کے اوپر نا, حور اوپر بیٹھی ہوئی ہے. یہ جی 12ویں کا جلوس نکل رہا ہے. یعنی ہمارے اہل سنت کے کھاتے میں تو یہ ساری بدعتیں ہمارے کھاتے میں آ گئی ہیں. کوئی بھی فراڈیا پھنسے گا, کوئی بھی غلط کام کرنے والا پھنسے گا, پیچھے اہل سنت کا لیبل نظر آئے گا. حالانکہ ان لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہل سنت کا مطلب اہل سنت و جماعت, یہ وہ لوگ ہیں. اہل سنت سے مراد نبی کریم کے طریق پر, اہل جماعت سے مراد صحابہ کرام کے طریقے پر. تو جو نبی کے اور صحابہ کے طریقے پر ہو وہ ایسا کوئی چیز اختیار کرے گا, وہ تو بالکل صاف ستھرا ہوگا. لیکن ان لوگوں نے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ سب کو بھی میرا ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی نئی چیز آپ کے پاس لے کر آتا ہے یار ایسا کرتے ہیں, تو آپ اس سے ایک کویسچن تو کریں کہ پہلے یہ بتاؤ پرانی چیز کہاں ہے. اصل دین ہمیں نظر نہیں آتا کہیں پر بھی, جو نبی کریم لے کر آئے. نئی چیزیں نکل آئی ہیں ہمارے یہاں. 5 روزہ تراویح, 10 روزہ تراویح دیکھیں, نہ کسی صحابی نے اس طرح پڑھی, نہ تابعین نے پڑھی. نئی ایجاد ہے ہماری. یہ 5 دن میں قرآن ختم کریں گے. ابھی حافظ صاحب ان سے پوچھئے 5 دن میں قرآن کیسے ختم ہوگا تراویح کے اندر, جب یعلمون تعلمون کے علاوہ یعلمون بس آپ کو یعلمون تعلمون سنائی دے گا. مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو مؤذن, یہ جو حافظ ہیں, یہ تراویح میں اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. انہی مصیبتوں کی وجہ سے فقیر کو کئی سال ہو گئے قرآن سننے کو نہیں ملا. یعنی مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت یہ اقرار فرما رہے ہیں کہ میں صورتوں سے پڑھتا ہوں, کیونکہ مسجد میں جائیں تو یہ مسلط ہوتے ہیں غلط پڑھنے والے. 5 روزہ تراویح, 10 روزہ تراویح, پھر وہ یہ نہیں پتا کہ جی پورے رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے. اور ایک قرآن کا ختم جماعت مستحبہ میں سنت موقدہ ہے. اگر آپ نے ایک جماعت قائم کر کے قرآن 5 دن میں ختم کر بھی لیا تو ایک سنت ادا ہوئی نا. جو دوسری سنت ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنی, وہ کہاں گئی؟ تو اب میں نے یہ خود دیکھا ہے, یہ لوگوں کا تصور بن چکا ہے جی ہم نے تو قرآن سن لیا تراویح کے اندر, اب باقی دن چھٹی ہے. نئی چیزوں کی ایجاد میں یہ گڑبڑ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ہم اہل سنت نئی چیزوں کی ایجاد میں سب سے آگے, اور ایجاد کرنے کے بعد بڑے فخر سے دیکھیں گے. یہ تو اللہ کا شکر ہے اب کافی چینلز کے اوپر ذرا دھیما معاملہ ہو گیا, ورنہ جو ڈھول ڈھمکے ہوتے تھے مغرب کے بعد, اور جن صاحب نے اس کو ایجاد کیا وہ فخر کرتے تھے کہ میں نے سارے چینل کو اس پہ لگا دیا. مغرب بھی لوگ پڑھتے تھے, نہیں پڑھتے تھے, اللہ ہی مالک ہے. اس کے بعد تراویح تو گول, کیونکہ وہ ٹرانسمیشن جاری ہے جی 12 بجے تک, ایڈز بہت مل رہے ہیں, مالک خوش ہے چینل کا کہ جی زبردست قسم کے کروڑوں روپے کما لیے, لوگوں کا تم نے بیڑا غرق کر دیا.
ایک آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے، دوسرا اختیار کرتا ہے، تیسرا چوتھا پانچواں، پھر علماء کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری ناکوں کے اندر ایک سینسر لگا ہوا ہے نا، لگتا ہے بد مذہب ہو گئے، لگتا ہے پٹڑی سے اتر گیا۔ یعنی جو اصل دین بیان کرے، جو حق بات بیان کرے، وہ ہماری ناک کہتی ہے یہ فلاں ہو گیا ہے شاید۔ یہ تمہاری بدعتوں میں یس کرتے رہیں تو یہ پکا سنی ہے، اور بدعتوں کو کی نشاندہی کی جائے تو یہ تو لگتا ہے فلاں ہو گیا۔ یہ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دے گا آدمی؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مطلقاً جنرل ایک بات کہہ رہا ہوں۔